حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا جو آپ کے لشکر میں چلتے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، یعنی ہدہد جو ہے وہ یہاں سے غائب ہے. کہاں ہے ہدہد؟ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین کے تہہ کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر وہ گویا کہ سایہ کر دیتا تھا. یہاں پر بعض لوگ جو خواہ مخواہ انبیاء کرام کے علم پر تان کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے کہ اس بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، تو یہ کام تو دشمنوں کا ہوتا ہے، عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا اور اس قسم کے تانے بننا، سازشیں پھیلانا. لیکن چلیں اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں بھی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو باقاعدہ بنا کر مناظروں کی صورت میں، مباحثوں کی صورت میں انبیاء کرام کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اگر سب کچھ جانتے تھے تو ہدہد سامنے نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے. تو میں نے کہا ذرا عقل پر ہاتھ ماریے، یہ سلیمان علیہ السلام کی علم کی دلیل ہوئی یا بغیر علم کی دلیل ہوئی؟ یعنی جب ہدہد سامنے نہیں ہے تو آپ نے یہی کہا نا کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھتا. یعنی لاکھوں کا اجتماع، جس طرح قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا، جنات، پرندے، ہزاروں قسم کے پرندے، لاکھوں کی تعداد میں جنات، انسان موجود ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہدہد نہیں ہے، تو یہ تو علم کی دلیل ہوئی. تو اس کو علم غیب کی نفی کہاں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو علم کی دلیل ہے. یہ الگ بات ہے کہ جناب وہ سامنے ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو ہدہد واقعتاً نہیں تھا، تو ہدہد جو ہے وہ واقعتاً نہیں تھا. تو اس کو کہنا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہدہد کہاں ہے، تو یہی تو فرما رہے ہیں کہ سامنے ہدہد ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا تو کوئی اعتراض آپ بناتے، تو ہدہد تو واقعتاً نہیں تھا. یہی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو آپ کے علم کی دلیل ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے، لاکھوں کا اجتماع، اس میں آپ کی توجہ ہدہد کی طرف گئی ہے اور ہدہد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے، تو یہ سراسر علم کی دلیل ہے. چلیں آگے، فرمایا کہ ام کان من الغائبین، وہ تو یہاں سے غائب ہے، تو اگر وہ آ گیا نا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، بلکہ ایسی سزا دوں گا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤں. یہ تادیبی چیز، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی تو آپ ایک استاد کا بھی درجہ رکھتے تھے، آپ ایک مرشد کا بھی درجہ رکھتے تھے کہ ابھی ہدہد کو یہاں ہونا چاہیے، وہ غائب کیوں ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، فرمایا ادھر نہیں ہے وہ، تو علم غیب کی کیسے نفی ہو سکتی؟ فرمایا ادھر نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں ہے وہ یہاں پر، اس وقت اس کو حاضر کرو. یہ درباری آداب تھے، ہر طرف لٹ اٹھا کر انبیاء کے لیے معاذ اللہ علم غیب کی نفی نکالنا، یہ درباری آداب تھے کہ آپ نے درباری آداب کے اندر ذکر کیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہدہد تو مجھے پتا ہے وہ کہاں پر، نہیں، یہ درباری آداب تھے، یہ وہ آفیشل طریقہ تھا جو ایک بادشاہ وقت کرتا ہے. فرما ہدہد نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جب دربار لگا ہوا کیوں غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ بڑا سخت اس کو سزا دوں گا. اور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. اور جب ہدہد آ گیا تو ہدہد سے آپ نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ جب ہدہد آ گیا سامنے تو اس نے خود اس بات کا اظہار کیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ہدہد نے عرض یہ کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، یعنی آپ نے جو بات نہیں دیکھی حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں، اور میں شہر سبا جو یمن ہے، شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. یہاں پر بھی ایک اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں ہدہد کی بات پر کہ ہدہد نے تو یہ کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ آپ دیکھ کر نہیں آئے. میں نے کہا لو، پرندے کے علم کو مان رہے ہیں آپ لیکن نبی کے علم کو نہیں مان رہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به، کہ میں اس بات کو دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. تو دیکھو ہدہد کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ ہر چیز کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو میں نے کہا ہدہد نے دیکھ لی. کہاں دیکھ لی؟ میں نے کہا پھر آپ کو ہدہد مبارک ہو. یہی تو آپ پھنستے ہیں ہر جگہ پر، کہیں شیطان کے علم کو نبیوں سے بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی تو پھنستے ہیں آپ. کہیں جانوروں کے علم کو نبی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اس کی صحیح معنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ نبی کی شان نہیں قبول کریں لیکن ہدہد کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ہدہد اتنا کہاں سے ذہین ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم پر تبصرہ کرتا رہے؟ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے لیکن پورا آپ پڑھیں تو صحیح، سیاق و سباق تو اس کا دیکھیں کہ ہدہد کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کرے گا. اس کے مشاہدے کو سلیمان کے علیہ السلام کے مشاہدے سے آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟
وہ یہ نہیں، وہ اللہ تو نہیں فرما رہا نا، وہ تو ہدہد کہہ رہا ہے. ہدہد کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط بہ، عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو اے سلیمان علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھی. تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ آپ کا خادم اور غلام بات کر رہا ہے، اور وہ ہدہد بات کر رہا. تو ہدہد کا جتنا مشاہدہ اس نے بات کی جو میں دیکھا ہے آپ نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس بات کو. لیکن اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی توجہ کریں، اس کے بعد والی آیت پر غور کریں کہ وہ یہ کہتا ہے انی وجبتم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہاں پر، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں ایک عورت کو وہاں دیکھ آیا ملک سبا میں، ان پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں حصہ ملا ہے، اور وہ ایک عرش عظیم رکھتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو ہدہد کی طرفداری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا، جبکہ عرش عظیم تو اللہ رب العالمین کا تخت ہے. اب دیکھو، وہ اپنے مشاہدے میں اس کے لیے وہ عرش عظیم ہے، کیونکہ اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، تو اس نے اس کو عرش عظیم کہہ دیا. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدہد کا یہ کہنا کہ جو میں دیکھ آیا ہوں آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا ہے تو اس کو خدا کا تخت قرار دیں گے آپ؟ بلکہ سارے مفسرین نے فرمایا نہیں، وہ تو ہدہد کا مشاہدہ بڑا کمزور تھا، اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، اس لیے عرش عظیم کہہ دیا. تو بار بار ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ ہدہد کی عقل سے آپ سلیمان علیہ السلام کے علم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سلیمان علیہ السلام کو وہ علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کس طرح اس تخت کو منگانے کے لیے سارے کام کر دیے؟ کس طرح آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عاصم بن برقیہ کو پتا چل گیا کہ جناب تخت فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور آپ وہ تخت اٹھا کر لے آئے؟ تو آپ کے خدام کو پتا ہے کہ تخت کہاں پر پڑا ہوا ہے، کتنی مسافت پر پڑا ہوا ہے. تو اب آپ اب ہدہد کی عقل پر بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی طرف جائیں گے، یا ان کے دربار کے خدام کو دیکھیں گے کہ ایک آدمی عاصم بن برقیہ ہے جو جن سامنے موجود تھا، جن نے جب کہا کہ میں لے آؤں گا 3-4 گھنٹے کے اندر، یعنی آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام کو علم نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں پر، تو کہتا ہاں جلدی سے لے آؤ، تو پتہ نہیں کہاں پر ہوگا. فرمایا نہیں، اس سے جلدی آئے گا تخت. تو اس خادم حضرت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں تخت لایا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات تھی، اس لیے تو آپ نے عفریت کے قول کو رد کیا، اس لیے تو آپ نے اس جنات کے قول کو رد کیا اور فرمایا نہیں، تو جو بات کر رہا ہے اس سے جلدی آ سکتا ہے. اس کا مطلب آپ کو علم تھا کہ یہ کہاں پر ہے، کتنی بساط پر ہے، کس طرح اس کو لایا جا سکتا ہے. تو آپ ہدہد کا کلمہ اپنے گلے میں ڈالیے، ہم تو اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہیں گے.